بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی جلدی دوسری ویڈیو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کل کی ویڈیو اور کچھ پرانی ویڈیوز میں بھی بعض دوستوں نے مجھے فیڈ بیک دیا یا ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ بعض دفعہ میں بڑا ڈبل سا ایک امپریشن دیتا ہوں۔ داڑھی ہے، دروشی پڑھتا ہوں، شیخ صاحب کا ذکر کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ ایسے سوالات یا ایسی چیزیں ذکر کرتا ہوں مذہبی لوگوں کے متعلق بھی کہ جس سے لگتا ہے کہ میرا ایک دم سے لگنا شروع ہوتا ہے کہ شاید مذہب سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ کہ میں اس کے اوپر ایک بات کروں، اس بات سے مجھے ایک اپنی پرانی بات یاد آ گئی۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ موضوع جو ان سا ہے اچھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا جی، بات اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جو مذہب ہے یہ میرے ساتھ بچپن سے ایک چیز لگی ہوئی ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھرانے ایسے میں پیدا ہوا تھا جو مذہبی تھا۔ 90-95% لوگوں کی داڑیاں تھیں، مائیں پھوپھیاں خالائیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی تھیں، قرآن شریف پڑھنے کا بہت زیادہ رواج تھا، فیملی میں حافظ بہت زیادہ تھے۔ تو ایک تو شاید یہ وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پڑھنا زیادہ شروع کیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایم اے فلاسفی میں میری ایک ٹیچر ہوتی تھیں ڈاکٹر غزالہ عرفان۔ وہ ایک چیز کی بات کرتی تھی گسٹارٹ فلاسفی، یعنی کہ اوور آل ایک چیز کس طرح سے بنتی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات بڑی راسخ ہوتی گئی کہ یہ جو مذہب ہے یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، چاہے ہم پرو مذہب ہوں چاہے ہم اگینسٹ مذہب ہوں، یہ کہیں نہ کہیں فٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بغیر جو ان سے معاشرے کی جو ٹوٹیلٹی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سے یہ ہمیں آ کے ہٹ کرتا ہے۔ بے شک ہم اس کی مخالفت میں بات کریں لیکن مذہب کہیں نہ کہیں ہوتا ضرور ہے۔ اچھا، میری لائف میں جو ٹرن آیا میں اس پہ تھوڑا سا آج پتہ نہیں مجھے اس طرح سے اوپن گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن نیت میری ٹھیک ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ 2005-3-4 کے اندر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کچھ سود کے مسائل میرے ذہن میں آئے بینکنگ کی نوکری کی وجہ سے، اور کچھ مجھے ایکسا لگنا بھوت میرے ذہن میں آ گیا کہ میں بہت ہی فنکار قسم کا آدمی ہوں، یہ اتنی تھوڑی سی تنخواہ پہ کام کر رہا ہوں اور وہی جو انٹرپرینورشپ اور یوں کر کے میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا اور بڑا آدمی بن جاؤں گا اور پیسے اکٹھے کر لوں گا، اس طرح کے خیالات میرے ذہن میں آئے۔ سٹارٹ میں کام اچھا چلتا رہا لیکن اس کے بعد ایونچولی ظاہر ہے میں دماغی طور پہ ایک نوکری پیشہ آدمی تھا اور میرے اندر بزنس کرنے کے گٹس ہی موجود نہیں تھے جو مجھے اس وقت جا کے پتہ چلے جب میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو بہت برے حالات کے اندر جب میں گیا تو تقریباً اس طرح سے حال تھی جیسے کوئی پتھر پہاڑی سے نہیں گر رہا ہوتا سپیڈ سے، اس طرح سے میرے برے حالات شروع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں عجیب سے واقعات ہو رہے تھے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ایک دفعہ میں اپنے گھر کے واش روم سے باہر نکلا تو چھت گر گئی، گھر میں اچانک آگ لگ گئی، اس طرح کے کچھ عجیب و غریب واقعات، اور ساتھ فائنینشیل بلیک آؤٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس فائنینشیل بلیک آؤٹ کے اندر یہ 2005 کی بات ہے، میں نے یہ سوچا کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اور یہ میرے ذہن میں ایک بڑی میں نے پنگے شنگے کر لی ہیں لائف کے اندر، ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ دین اسلام کا یا اللہ رسول کا مجھے کلیئرٹی نہیں مل رہی۔ میں اس سے پہلے جو سے بعض سو کالڈ اسپرچل لوگ ہیں، سرفراز شاہ صاحب جیسے، پیر کاکی تاڑ جیسے لوگ، ممتاز مفتی جیسے لوگ، یا بعض جو سے مزاروں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان سب سے میں مل چکا تھا اور مجھے کوئی ان کی باتیں یعنی کہ پلے نہیں پڑی تھیں اور میں بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ تھا کہ میری ریسرچ اس طرح کے لوگوں پہ جو یہ پیر صاحبان یا اس طرح کے ماڈرن پیر صاحبان ہوتے ہیں اس پہ کافی تھی۔ پھر اس کے علاوہ کیونکہ میں شرعی کتابیں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوا تھا تو اس کے اندر بھی مجھے کوئی بہت زیادہ سیٹسفیکشن کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو ایک عجیب سا بچگانہ سا آپ کو لگے گا خیال آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار اگر اللہ کریم ہیں تو ایسا کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہی چلتے ہیں مکہ مدینے اور وہاں سے جا کے ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اصل دین کیا ہے اور یہ جو میرے ساتھ فائنینشلی بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو 2005 کے اندر میں نے اپنے بیوی بچے پکڑے اور میں عمرہ کرنے چلا گیا۔ 7 دن کا ٹرپ تھا
اور میں نے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر بھی اور مدینہ ماسک کے اندر بھی مسلسل، پہلے دفعہ تو میں شاید کوئی پیسے ویسے مانگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک میرا دماغ پلٹا کھایا، میں نے کہا یار پیسوں کو کر دو سائڈ کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھو کہ یہ تیرا چکر کیا ہے، یہ مذہب جو سا ہے یہ ہے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیسے پتہ چلتا ہے، یہ جو ان سے اتنے زیادہ علماء اور اتنے زیادہ فرقے اور اتنے زیادہ مسالک ہیں، اس میں سے کون سا صحیح ہے، کیونکہ ہر فرقے کا دعویٰ تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک صحیح ہوگا، تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ فرقہ ہوں، اور پھر مولویوں کی کتابیں جو ان سی ہیں، کیونکہ کتاب وغیرہ سے میرا کوئی تعلق تھا، تو کتاب کا ریفرنس کس طرح سے ڈیولپ کر لیا جاتا ہے اس کے متعلق مجھے پتا تھا کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ایک کتاب لکھو، اس کے بعد ایک اور کتاب لکھو، پھر اس کے بعد کتاب لکھو، تو اے بی سی کتابیں بن گئی، سی بی کا ریفرنس دے دے، بی اے کا ریفرنس دے دے، اور ڈی کے دیکھا میں 3 کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہوں، تو کتابوں کے ریفرنسز کا بھی مجھے اندازہ تھا کہ بعض دفعہ کیسے یہ ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں۔ تو جی میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ سے صرف بڑا یعنی کہ بے ادبی کی حد تک کھل کے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھے بتا دے کہ یہ مذہب یا یہ خدا رسول کا نظام کون سا ہے، کیسے والا ٹھیک ہے، تیرے قریب کیسے جایا جا سکتا ہے، یہ جو بیچ میں بندے شندے آ جاتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ڈائریکٹلی کوئی بتا، اگر میں تیری مخلوق ہوں، تو کہتا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ جب دعا کی تو میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ مناسب نہ لگے، لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کریم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھے دین کی مذہب کی اصل والے کی سمجھ عطا فرما دے، یا پھر میں نے کافر ہو جانا پکا، میں نے کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جی ہوا، عمرہ وغیرہ ہو گیا، ہم واپس آ گئے، حالات آپ کو میں نے بتایا جانے سے پہلے ہی خراب تھے، واپس آئے تو خرابی حالات میں سپیڈ بڑھ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار اچھا عمرہ میں نے کی ہے، اچھی میں نے دعائیں مانگی ہیں کہ میرے تو حالات اور خراب ہو گئے ہیں، سو مچ سو کہ عمرے کے آنے کے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے، 1.5-2 مہینے کے اندر ایک بالکل مزاحیہ طریقے سے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، مزاحیہ اس وجہ سے کہ اس میں اتنا بڑا نقصان ہو نہیں سکتا تھا، بہرحال میں دروازے پہ کھڑا تھا، اس میں میرا پیر رپٹا میں گرا، میرا پاؤں ہی لیفٹ والا علیحدہ ہو گیا، وہ بس سرجری وغیرہ ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو میں بسترے پہ آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ میں مکہ مدینے گیا تھا دعائیں مانگنے کہ میرے حالات میں بہتری آئے یا تیرا پتہ مجھے چلے، میں تو بسترے پہ پڑ گیا، پہلے میرے پاس کوئی پیسے چلا نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، قرضے میرے پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب میں بسترے پہ لیٹ گیا۔ اچھا اس سارے حالات کے اندر جب بالکل ہی حالت ٹائٹ ہو گئی تو وہ میری کتاب میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ میں محترم شیخ صاحب کے پاس کیسے پہنچا۔ بہرحال جی میں محترم شیخ صاحب کے پاس پہنچ گیا، وہاں پہ جانے کے بعد جو سٹرائکنگ ترین چیز تھی، جس طرح سے ایک تو میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے سائنس یا فلسفے کے حوالے سے سوالات بھی تھے جو میں وہاں بیٹھتا تھا اور میں سوچتا تھا، اور شیخ صاحب اسی موضوع پہ گفتگو کرتے تھے اور میرے سوالوں کو جواب ملتے تھے، تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سٹرائکنگ بات مجھے لگی جو وہ یہ تھی کہ کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹہ محترم شیخ صاحب کا بیان تھا، جس کو وہاں پہ تعلیم شریف کہا جاتا ہے یا محفل کہا جاتا ہے۔ اس محفل کے اندر 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں واحد جس ذات کے حوالے سے اور جن کے متعلق بات ہو رہی تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ صاحب کوئی ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جن کا دین ہے، یہ جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صوفی صاحبان ہیں، بالکل قابل احترام ہونے چاہیے۔ انہوں نے لوگ جس طرح کہتے ہیں انہوں نے دین پھیلایا، سارا کچھ کیا، لیکن جو اصل جن کا مذہب ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ صاحب بڑے زبردست ہیں، یہ صرف رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر میں نے جب ادھر آنا جانا شروع کیا تو ہر دفعہ ہی دن میں 3-3 4-4 5-5 دفعہ محترم شیخ صاحب کا بیان ہوتا تھا، اور موضوع صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، یعنی کہ شیخ صاحب نے جو بات بھی سمجھانی ہے اچھائی کی طرف جانے کی، برائی سے رکنے کی، اس میں بھی رسول اللہ کا ریفرنس، کوئی انہونی بات بتانی ہے اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس، کوئی اٹریکٹ کرنے کے لیے دین کی طرف بات بتانی ہے اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس۔
تو ہر طرف سے نہیں کہ وہ ذکر ہی صرف ان کا کر رہے تھے. خیر آج موضوع وہ نہیں ہے, موضوع کچھ اور ہے, میں اس کی طرف چلتا ہوں اب. کہ یہ سارا کچھ جب ہونا شروع ہوا, الحمدللہ مجھے اچھا روزگار بھی مل گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گیا. میری خود بخود داڑھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شیخ صاحب نے کبھی بٹھا کے یہ نہیں کہا تھا کہ تو داڑھی رکھ یا نماز پڑھ. میں خود بخود اس ماحول کے اندر جو شیخ صاحب کی باتیں سن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن اور ڈیولپ ہوئی, اور میں اس کی طرف آہستہ چلتا گیا. کوئی 2-4 سال گزر گئے تو اچانک مجھے یاد آیا کہ یار میں نے مکہ مدینے ایک دعا کی تھی کہ مجھے صحیح دین کا پتہ چلے. تو میں نے ایک دم سے وہ 4 سال جو محترم شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت تک گزارے ہوئے تھے, میں نے اس کو ریویو کیا کہ پیکولیرٹی کیا ہے محترم شیخ صاحب کی. پیکولیرٹی مجھے یہ سمجھ آئی کہ شیخ صاحب کی پیکولیرٹی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر, صرف ان کی مثال, صرف ان کا ریفرنس اور ان سے جوڑنے کے طریقے بتانا کہ ان سے محبت کا تعلق کیسے بن جائے. میں نے کہا یار یہ دین ہے, رسول اللہ سے جڑنا. مزید کیا ہے, مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ شیخ صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے جو اتنے واقعات, اتنی چیزیں بتاتے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے, جو ان کا حسن اخلاق ہے, جو ان کی عادات مبارکہ ہیں, ہم اس کو فالو کریں, اس جیسی چیزیں کرنے کی کوشش کریں. لو جی یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اچھا جی ویری گڈ, یہ تو مکہ مدینے والی دعا قبول ہو گئی ہے, پتہ چل گیا یہ دین کیا ہے. میں اس سارے رولے کھپ سے ہی نکل گیا. کتابوں کا ریفرنس دو, فلانے کو کفر قرار دے دو, فلانے کو مکروہ قرار دے دو, فلانی چیز کو ثواب قرار دے دو, فلانے کو جنت کے اندر بھیج دو, فلانے کو دوزخ کے اندر بھیج دو. میرے پہلے ہی یہ موضوعات نہیں تھی, اور شیخ صاحب کی تعلیم کی وجہ سے مجھے میرا گناہ ثواب صرف ایک چیز بن گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا, ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کرنا, اور چلنا ثواب ہے. ان سے دور جانا, ان کی عادات مبارک سے الٹ کرنا یا ان کے احکامات کو نہ مانا گناہ ہے. تو میری سمپل سی ڈیفینیشن گناہ ثواب کی یہ ہے. اور مجھے گنتی شنتی والے حساب نہیں آتے کہ یہ والی نیکی کرو تو اتنی گنتی ہو جاتی ہے اور اتنے ہزار ہو جاتا ہے اور اتنے 5000 ہو جاتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ دین کا مطلب ہے جو مجھے شیخ صاحب نے سمجھا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہے. اچھا جی 4-5-6 سال گزر گئے. اب آتا ہوں میں اصل بات پہ کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ میں شیخ صاحب کو مسلسل سن رہا تھا. ملتان شریف میں شفٹ ہو گیا ہوا تھا, ادھر ہی رہتا تھا, نوکری کرتا تھا, ساتھ جو سا تھا شیخ صاحب کو دن رات سنتا تھا. اب جب کوئی اس زمانے میں شیخ صاحب سے ملاقات کرنا ذرا آسان ہوتا تھا, ملاقات ہو جاتی تھی, نہیں تو شیخ صاحب کی محفل میں ان کو میں سن لیتا تھا, دیکھ لیتا تھا. چیزیں بڑی سموتھلی چل رہی تھیں. اچانک میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ جو ایک سیٹ آف تھنگس شیخ صاحب سمجھا رہے ہیں, یہ میری اپنی ذات پہ کتنے % اپلائی ہو گیا ہے. جب میں نے اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ اٹس لیس دین 1%. پھر میں نے اپنے ارد گرد شیخ صاحب کے حلقہ کو دیکھا. مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے کہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں, اور یا ویسے ان کا دھیان نہیں جا رہا. فائدہ ہم سب کو ہو رہا تھا. اللہ رسول کی طرف آنے کے بعد ہم میں سے زیادہ تر کی داڑیاں, نمازیں, وظائف, روزگار بہت بہتر ہو گیا تھا. لیکن وہ جو ان سا ایک اسوہ حسنہ کے اندر جو سب سے سینٹرل اور کریٹیکل پوائنٹ ہے اخلاق والا, مجھے اپنے اندر وہ نظر نہ آئے. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. وہ بات میرے ذہن میں یہ آئی, دین کا پتہ چل گیا, دنیا بہتر ہو گئی, روزگار چل پڑا, اللہ رسول سے کوئی انسیت محبت کے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی نیت بھی بن گئی. واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ محترم شیخ صاحب جیسی ہستی اللہ کریم نے ملا دی. اللہ کریم نے ان کے ذریعے سے اپنا راستہ سمجھا دیا, دل میں, بلکہ سمجھا کے دیا, دل میں گاڑ دیا.
دنیاوی طور پہ بھی فائدے دے دیے. ان کی دعاؤں سے اللہ کریم نے بے شمار چیزیں دیں، ایسی ایسی انہونی چیزیں دیں کہ جن کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جس طرح میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا اور میری کتاب میں بھی ذکر ہے کہ محترم شیخ صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ تم جب میرے پاس آؤ تو اندھوں بولوں کی طرح نہ گر پڑو، پہلے مجھے آزما لو ادب کے دائرے میں رہ کے. تو میں نے تو سینکڑوں دفعہ شیخ صاحب کو آزمائش والا حرکت کی ہوئی تھی. ہر دفعہ میری خواہش و چیزیں پوری ہو جاتی تھی. اب میرے ذہن میں آ گئی بات کہ اچھا یار، یہ جب کوئی بندہ دین کو سمجھ جاتا ہے، جو میں نے مکہ مدینہ میں دعا کی، اس کے بعد محترم شیخ صاحب کی صورت میں وہ پوری ہوئی، روزگار بھی ملا، دنیا بھی بہتر ہوئی، دین کی بھی سمجھ آئی، ٹھیک ہے اخلاقیات اس طرح کے نہیں ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے واٹ نیکسٹ، یعنی کہ یہ جو دولت مل گئی ہے اب اس کا کرنا کیا ہے؟ کیا صرف بہتر سہولت والی زندگی حاصل کرنی تھی دعائیں وغیرہ مانگ کے، یا صرف جنت میں جانا تھا اور جہنم سے بچنا تھا؟ ویسے بائی دا وے مجھے ایک اور بہت بے شمار چیزیں جو مجھے محترم شیخ صاحب کی بہت پسند ہیں. انہوں نے کبھی بھی ہمارے اندر نا جنت کی ہوس اور حرص رکھنے کی کوشش نہیں کی. وہ ہر چیز کو موڑ کے اس کا رخ جو ان سے ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی طرف ہی جوڑتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. نہ وہ قبر کے عذاب سے میں ڈراتے ہیں، نہ دوزخ سے ڈراتے ہیں. ڈر صرف ایک بات کا، وہی گناہ ثواب والا. رسول اللہ کی بات مان رہے ہو یہ ثواب ہے اور جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو یہ جہنم ہے اور گناہ ہے. سمپل از دیٹ. تو اب وٹ نیکسٹ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے. میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھتا تھا کہ میری طرح کے لوگ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی جب شیخ صاحب کے پاس آئے، وہ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. جن کو ہزاروں کی تنخواہ تھی ان کی لاکھوں کی ہو گئی. جن کا کاروبار لاکھوں کا تھا وہ کروڑوں کا ہو گیا. جو کروڑوں کا تھا وہ ارب پتی ہو گئے. اتنے زیادہ ہو گئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیخ صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں صرف امیر ہوتے ہیں. وہ پہلے امیر شمیر نہیں ہوتے، وہ ادھر جا کے اللہ رسول کی رحمت کی وجہ سے امیر ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اب یہ سارا کچھ اگر میں بھی جاننا چاہتا تھا بچپن سے کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، کیا کرنا ہے، یہ مجھے پتہ چل گیا اور میرے ارد گرد کے بے شمار لوگوں کو پتہ چل گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ بس مر جانا ہے ایک دن یہ سب کچھ کر کے، یا شیخ صاحب کے پاس جب جانا ہے ان کو کہنا ہے شیخ صاحب دعا کریں میں فلانے گریڈ میں چلا جاؤں، شیخ صاحب مجھے اتنے کروڑ مل جائے، اتنے ارب مل جائے، میرا فلانا کاروبار ہو جائے، فلانی گاڑی لے لوں، میری جو سی فلانی جگہ کوٹھی ہو جائے، میں امریکہ سیر کے لیے چلا جاؤں. تو شیخ صاحب کی ہستی اس وجہ سے ملی تھی کہ یہ صرف دنیا شنیا لے کے مر مر جانا ہے. یا وہ جو ان سے ایک معافی کا کنسیپٹ بعض دفعہ تصوف میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہماری تو اینڈ پہ شفاعت ہو جانی. تو کچھ میرے نا کہ دل کھٹا سا ہونا شروع ہو گیا کہ یار دس از ناٹ دا لائف، یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہے. میں نے پاس اپنے پیر بھائیوں سے ذکر کرنا شروع کیا. میں نے کہا یار یہ شیخ صاحب اب مل گئے ہیں، واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے اس خزانے کا، یا اس دولت جو اتنی بڑی کائنات میں ہمیں مل گئی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ میں شاید ان کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا، یا بہت سارے بڑے سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں مجھے ملا. پھر میں نے آہستہ 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 جو آج اب میری اب حالت دیکھ رہے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں کیا حالت ہے. مجھے ایک بات میرے پلے پڑ گئی. یہ جو اسلام ہے نا جی، اور جو شیخ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے، اسلام کا مطلب ہے خیر کا بہتر معاشرہ تشکیل دینا. خیر اور بہتر معاشرہ تشکیل دینے کا مطلب یہ ہے لوگوں کے اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں، حقوق اللہ بھی ٹھیک ہوں، حقوق العباد بھی ٹھیک ہوں. اور ایک چیز جس پہ قرآن ذکر کرتا ہے، انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر مذہبی لوگ علم کو صرف مذہبیت کے طور پہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میرا بالکل ہی الٹا تجربہ ہے. میں نے مذہب یا دین کسی کتاب سے نہیں سیکھا، یہ میں نے محترم شیخ صاحب سے سیکھا ہے بغیر کسی کتاب کے. میں نے فلسفہ سائنس کتاب سے پتہ چلی، وہ بھی اللہ تعالیٰ، وہ بڑی صحیح دعا ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ رب زدنی علما کیوں دعا مانگی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتا گیا.
آج وہ موضوع نہیں ہے. تو ایک منٹ ذرا میں اچھا یہ رات کا ٹائم ہے, روزہ نہیں ہے اس وقت, میں اس لیے پانی پی رہا ہوں. اچھا تو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل دینا مجھے ایسے لگتا ہے اسلام کا مقصد ہے, جس کے اندر اخلاقیات بھی بہتر ہوں. اور وہ چیز جس کی طرف میں بات کر رہا تھا کہ مذہبی لوگوں کا زیادہ خاص طور پہ بالکل دھیان نہیں ہے, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے, وہ افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تفکرون, اور تسخیر کائنات کا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک مسلمان جو جنون صحیح مسلمان ہے, صحیح مسلمان, جنون مسلمان کون ہوا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت میں ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چل رہا ہے, اور اس کے اخلاقیات یا بہتر ہو چکے ہیں, یا وہ دن رات کوشش کر رہا ہے اخلاق کو بہتر بنانے میں, اور معاشرے کی بہتر بنانے کی تشکیل کے اندر وہ حصہ لے رہا ہے, اور بہتر بنانے کے لیے وہ سائنس, ٹیکنالوجی, فلسفے میں بھی کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ ہم انگریزوں کی پڑھائی کو, کتابوں کو کافرانہ بات کہیں, پھر ان کے اے سی میں بھی بیٹھیں, ان کی بنائی ہوئی گاڑیوں میں بھی بیٹھیں, ان کے بنائے ہوئے جہازوں پہ سفر بھی کریں. کل کو چاند کے اور مریخ کے سفر بھی شروع ہونے والے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے پیسہ بہت ہے مسلمانوں کے پاس, یہ سفر کرنے وہ بھی جائیں گے. یعنی کہ ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے میں کفر نہیں ہے یا بری بات نہیں ہے, ویسا بننے میں پتہ نہیں کیوں کفر کی بات ہے. آپ کبھی کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی بات جو بڑی ایک اتھینٹک کہی جاتی ہے کہ اگر دنیاوی تعلیم, خدا کا واسطہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر دنیاوی تعلیم کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو اللہ کے بندو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد کافروں سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا کیوں سکھاتے؟ دیٹ مینز, یا قرآن کی, ویسے تو خیر اب غامدی صاحب نے فرما دیا ہے کہ یہ پہلی آیتیں نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سورہ اقرا کی جو ان سی آیات ہیں وہ فرسٹ ورسز وہی تھیں, تو اسی کو میں فالو کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اگر فرسٹ ورسز والا کوئی کنفیوژن بھی ہے تو کم از کم وہ قرآن میں تو موجود ہے نا کہ قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو دیٹ مینز کہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ تو سینہ بسینہ بھی چلتا ہے. آپ جب تک اس چیز کے اندر نہیں پڑھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے, اپنے لیے جو میں نے سوچا کہ واٹ نیکسٹ کیا ہے شیخ صاحب جیسی ہستی ملنے کے بعد, یا آپ کے کوئی پیر صاحب یا کوئی آپ کے اچھے عالم آپ کو مل گئے ہیں, جو یہ ظاہر ہے بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں, علم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی میری دعوت ہے, میں ان سے درخواست کروں گا, بہت اچھا کر رہے ہیں آپ دین کو سمجھ رہے ہیں, لیکن دین کو یا دین کی کتابوں کے اور قرآن شریف کے حفاظ لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ پڑھیں. علم حاصل کریں, ساتھ وہ والا علم بھی حاصل کریں جس کے ذریعے سے آپ معاشرے کی بہتر تشکیل, جو اچھے اخلاق, اچھی ریسرچ, اچھے علوم کی ترویج کے ذریعے ہو سکتی ہے, اس میں بھی ضرور حصہ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں, چاہے وہ مدرسے والے ہیں, چاہے وہ صوفی کلچر کے لوگ ہیں, ان کا دنیا کو تسخیر کرنے کے عمل میں حصہ ہونا زیادہ ضروری ہے. اور جو کل والی بات ایک بھائی نے میری پکڑی کہ مذہبی جو سے لوگ ہیں وہ بس مسلے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی کسی درگاہ پہ جا کے خوش رہتے ہیں, یہ اصل میں ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جن کو میں نے دیکھا کہ وہ 10-10, 20-20, 30-30 سال سے کسی جگہ پہ جڑے ہوئے ہیں, چاہے کسی مزار پہ, چاہے کسی مدرسے پہ, چاہے کسی خانقاہ پہ, چاہے کسی سلسلے کے اندر. داڑھی انہوں نے رکھ لی ہے, نماز وہ پڑھ لیتے ہیں, جھوٹ وہ بولتے ہیں, مکار وہ ہیں, زنا کا موقع ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں, شراب کا موقع ملتا ہے وہ پی لیتے ہیں, چرچ کا موقع ملتا ہے اور بعد میں سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر سے پیسے کی حرص اور طمع ہی نہیں نکلی, اچھا میں وہ بندہ نہیں ہوں, نہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے شیخ صاحب کی وجہ سے کہ آپ نے ملنگ ہو جانا, درویش ہو جانا, پیسے کمائیں. وہ شیخ صاحب نے جس طرح مجھے ایک بار سمجھایا, انہوں نے فرمایا کہ سارے آدمی کے پاس ہونا چاہیے رزق اور دولت, ضرور کمائیں,
لیکن اس کو نمبر 2 پہ رکھیں، نمبر 1 پہ اللہ رسول کو رکھیں۔ محترم شیخ صاحب نے مجھے یہ سمجھایا ہے، آپ کو دولت کمانے سے منع ہی نہیں ہے، کمائیں، لیکن اسی کے پیچھے نہ مر جائیں کہ صرف اور صرف بس میرے پلاٹ ہو جائیں، گھر ہو جائیں، میری پراپرٹیاں بن جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ لائف نہیں ہے۔ تو بھائی مجھے یہ جو آج میں کتابیں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں اپنے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ساجد علی، شاہد گل صاحب، غزالہ عرفان صاحبہ، اور اپنے یہ ڈاکٹر شفیق کا، یا کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ظہور کا، ڈاکٹر ذوالفقار کا، ڈاکٹر افاقی کا، ڈاکٹر ابویا کا ذکر اس طرح سے، اور اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے اندر فلسفہ سائنس کی ایک رمق رکھی، چنگاری لگائی، جس کی وجہ سے میں معاشرے کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں جو محترم شیخ صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ جو اگر کسی ایسی ہستی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی گزاریں اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور پیسہ، صرف پیسے کو مت پوچھیں، پیسہ ضرور کمائیں، لیکن کہیں پہ جا کے بھی، کہیں پہ اللہ رسول کا سبق اتنے سال لے کے بھی صرف پیسہ ہی کمایا تو کیا کمایا؟ تو میرا واٹ نیکسٹ یہ بنا، مجھے یہ سمجھ آئی کہ نیکسٹ کے اندر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی، محترم شیخ صاحب نے جس طرح مجھے سمجھایا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات و شریعت کے مطابق میں اپنے اخلاقیات بہتر کروں، میں ریسرچ کا کام کروں، جو نالج اللہ کریم نے مجھے دیا اس میں جو بہتر والا ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، معلم بننے کے لیے نہیں، گائیڈ بننے کے لیے نہیں، ایک ایز اے اسٹوڈنٹ شیئر کرنے کے لیے۔ تو بھیا میرا واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ میں جب تک بھی اس دنیا میں موجود ہوں، میرے اوپر اللہ کریم نے محترم شیخ صاحب کے تھرو جتنے احسانات کیے ہیں، اس کا دین یہ ہے کہ میں بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش کروں اور اس معاشرے میں بہتر سے بہتر کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔